بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا یہ بچی ضائع کروا دو کیونکہ بچی معذور ہے، ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد اس میں اور بھی کئی مسئلے ہوں، مگر ہم نے انکار کر دیا اور پھر جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہم نے اسے بہت پیار سے پالا۔ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہی تھی۔ ایک دن پڑوسن کے گھر وہ نماز عشاء اور تراویح پڑھنے گئی تو وہاں اس کی موت ہو گئی، مگر بیٹی کے چہرے اور جسم کو دیکھ کر لگتا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے جب بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروایا تو رپورٹ دیکھ کر میری چیخیں آسمان تک چلی گئیں، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سنائی تھی۔ میری بیوی عائشہ اور میں یہ خوشخبری سن کر رو رہے تھے۔ ہمیں تو لگتا تھا ہم ساری زندگی بے اولاد رہیں گے اور دنیا والوں کے طعنے سن سن کر مر جائیں گے، مگر ہماری سوچ غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر ہی دیا تھا۔ میری امی نے بھی اب میری بیوی سے لڑنا جھگڑنا بند کر دیا تھا، مگر ہمارے پڑوسیوں کے گھر اب بھی روز جھگڑے ہوتے تھے، کیونکہ اس گھر میں میرا دوست نوید اور اس کی بیوی اسما کا بھی ہمارے جیسا حال تھا۔ وہ بھی بے اولاد تھے۔ اکثر ہم ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ شوہر اولاد کے پیچھے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے اولاد پیدا کر کے نہیں دے سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن اصل زندگی میں لوگ ایک ساتھ گزارا کرتے ہیں کیونکہ انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے گھر میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پر میرے گھر میں میری ماں تھی جو مجھے دن رات طعنے دیتی تھی، کہتی تھی کہ تو دوسری شادی کر لے، جبکہ میں یہ بات ان کو اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے کی ایسی ویسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عائشہ کی رپورٹ بھی بالکل کلیئر تھی اور میری بھی، بس یہ دیر ہماری قسمت کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ لیکن میری امی کو ان باتوں کی تو سمجھ آتی نہیں تھی، وہ تو بس روایتی باتوں کو مانتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں عورتوں کی شادی ہوتی ہے 1 مہینے میں وہ خوشخبری سنا دیتی ہیں، شادی کی سالگرہ پہ بچہ 1.5-2 مہینے کا ہوتا ہے، اور مرد تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، مرد کے اندر کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا، تیری بیوی کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے، اور تو سب کو جھوٹ بولتا ہے کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ ارے اگر ٹھیک ہے تو پھر بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اب میں ان کو کس طرح سمجھاتا، بس ان کی باتیں سن لیتا تھا۔ میری بیوی نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ امی کو بھی بتا دیتی ہوں، وہ بھی خوش ہوں گی۔ میں تو آج سر اٹھا کے اپنی ماں کے سامنے جانے والا تھا۔ جب ہم لوگوں نے یہ خبر امی کو سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ انہوں نے میری بیوی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فوراً اسے کچھ پیسے مجھے دیے کہ یہ کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے کہا اب تو میں ہی غریب ہونے والا ہوں، خرچے بھرنے والے ہیں۔ اس بات پہ ہم سب ہنسنے لگے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ اچھی اچھی باتیں بولے، ایسے خرچے کرنا تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اب اس گھر میں بھی اولاد آ جائے گی۔ امی کہنے لگی اب میں تیری اولاد دیکھ کے دنیا سے جاؤں گی۔ میری امی نے میری بیوی کے ساتھ اس سے پہلے کسی موضوع پہ لڑائی نہیں کی تھی، وہ ایک روایتی ساس نہیں تھیں، لیکن جب شادی کے اتنے سال بعد بھی ان کو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کو نہیں ملی تو ان کا لہجہ تلخ ہو جانا بھی جائز تھا۔ ہم لوگ شام کو ہی باہر چلے گئے۔ ہم نے بہت اچھی جگہ پہ کھانا کھایا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب تم نے 2 لوگوں کا کھانا کھانا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اتنا کھا نہیں سکتی، میں موٹی بھینس بن جاؤں گی۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم بھینس بن جاؤ یا گائے بن جاؤ، میں تم سے ہمیشہ اتنی محبت کروں گا۔ ایسا لگتا تھا مجھے عائشہ سے پھر سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی میری طرف بہت مائل ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ یہ وقت بہت خوبصورت تھا، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم لوگوں کے ہاں اتنے عرصے بعد اولاد ہو رہی تھی، ہم ابھی سے ہی نام سوچ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور میں نے تو کہا کہ کل ہی شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ اس بات پر میری بیوی ہنسنے لگی۔ اسے یوں دل سے مسکراتا ہوا دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اسے آخری دفعہ اتنا خوش کب دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے اس معاملے پر ایک دوسرے سے بہت لڑائی کی تھی، جبکہ ہم دونوں کو پتہ تھا کہ غلطی ہم دونوں کی نہیں تھی، پر وہ سارے جھگڑے ہمارے دماغ سے ایسے نکل گئے کہ جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ ہماری محبت بڑھ گئی تھی۔ ہم 5ویں مہینے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں ایک ایسی خبر سنائی
جسے سن کر ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے مطابق آپ کی بیٹی ہے، مگر اس کی ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی، وہ معذور ہے، ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد اس میں اور بھی کوئی مسئلے ہوں، بہتر ہے آپ اسے ضائع کروا دیں۔ یہ خبر سن کر عائشہ اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم پھر سے پہلے جیسی زندگی نہیں جی سکتے تھے، اس لیے ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمیں معذور بچی ہی قبول ہے۔ ڈاکٹر نے ہماری بات پر آمین کہا تھا اور 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت سی بچی سے نوازا تھا۔ شکر ہے کہ باقی سب کچھ ٹھیک تھا، بس وہ ٹانگوں سے معذور تھی۔ ایک دفعہ پھر سے ہم جی اٹھے تھے، ہم نے اس کا نام زینب رکھا تھا۔ وہ بہت موٹی سی تھی، مجھے ہمیشہ سے ہی بیٹی کی خواہش تھی۔ میری امی نے بھی کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بیٹی کیوں معذور ہے۔ بیٹی کو پا کر مجھے احساس ہوا بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ جب میرے دوست نوید کی بیوی اسما ہماری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی تو میری امی نے کہا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اس کو بچی کے پاس نہ آنے دینا، لیکن میرے دماغ میں وہی بات تھی۔ پہلے ہمیں بھی لوگ اسی طرح دھتکارتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو اندر بلاؤ اور زینب ان کے ہاتھوں میں پکڑا دو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ میری امی اس بات پہ بڑی پریشان ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، بڑوں کی باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں مانے۔ میری دوست کی بیوی بہت خوش ہوئی، ہماری بیٹی کو اٹھا کے رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کی ہی اولاد ہے، آپ جب چاہیں یہاں آئیں، اس کو اٹھائیں، اس کے ساتھ کھیلیں۔ ظاہر ہے جو میری بیوی پہ گزری تھی ان پہ بھی گزری تھی، اس لیے میری بیوی کو ان سے بہت ہمدردی تھی، اور وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے۔ میری بیوی اکثر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ کبھی کبھی جب میری امی سے میری بیوی کا جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلی جاتی تھی۔ میری امی بھی بیمار رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ تیری اولاد کا چہرہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہماری بیٹی بڑی ہونے لگی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور وہ بڑی ہو گئی۔ تب تک میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور میری بیوی کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ دکھ ہم دونوں کے لیے بہت ہی بڑا تھا۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ بنایا اور ہماری آخری سہارے کو ہم سے چھین لیا۔ میرے والد صاحب نہیں تھے اور میری بیوی کے والد صاحب بھی حیات نہیں تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا تھا۔ اگر ہمارے پاس زینب نہیں ہوتی تو پھر شاید ہم بھی زندہ نہ رہتے، کیونکہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ لیکن زینب کو دیکھ کے ہمیں امید اور خوشی ملتی تھی۔ زینب کے گویا 2 نہیں بلکہ 4 ماں باپ تھے۔ نوید صاحب اور ان کی بیوی بھی زینب سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب کوئی عید تہوار ہوتا اس کے لیے کپڑے بناتے اور نوید صاحب کبھی کبھی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لایا کرتے تھے۔ میری بیٹی زینب اپنی ویل چیئر پر ان کے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ میری بیوی نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، زینب کو بہت سنبھالا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم جلدی سے دوسری اولاد پیدا کرنے کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بہت انتظار کیا تھا، لیکن اللہ نے دوبارہ ہم پہ کرم نہیں کیا۔ اس بات نے بھی ہمیں بہت دکھ پہنچایا تھا، پر پھر جب اپنی معذور بیٹی کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ایک اولاد سے تو نوازا ہے۔ جبکہ نوید صاحب اور اسما کے ہاں ابھی تک ایک بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کی مالی حالت ہم سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا، چھت بھی آپس میں ملی ہوئی تھی۔ نوید صاحب اچھے پیسے کماتے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب ان کے پاس کھیلنے کے لیے زینب تھی، اس لیے ان کا دل بھی رگا رہتا تھا۔ زینب بڑی ہو رہی تھی، ہم اسے دنیاوی تعلیم تو نہیں دے سکے تھے، مگر ہم نے اسے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا تھا اور میری بیٹی ہر سال کی طرح روزے رکھ رہی تھی۔ وہ جوان ہو گئی تھی اور اب ہمیں اس کی شادی کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ رات کے وقت میری بیوی اور زینب بیٹی نوید کے گھر گئے تھے۔ وہ وہاں اسما کے ساتھ نماز عشاء اور تراویح پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔
سب کچھ ٹھیک سے چل رہا تھا، پھر ہماری زندگی میں ایک طوفان آ گیا جو سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اس دن 10واں روزہ تھا جب میری بیوی نے مجھے کال کی تھی اور آفس سے آتے ہوئے گھر کا راشن لے آئیے گا۔ میں نے کہا آج میں لیٹ ہو جاؤں گا، آفس میں کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا میں نوید کو کہہ دیتا ہوں، سارا سامان لے آئے گا۔ میں نے نوید کو فون کیا اور ان کو کہا کہ ذرا میری بیوی سے سامان کی لسٹ لے لیں اور اسے کچھ سامان چاہیے وہ لا کر دے دیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میرا یہ کام کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غالباً اس وقت میرے گھر تھے اور میری بیوی نے ان کو لسٹ پکڑا دی، لیکن زینب کہنے لگی میں بھی انکل کے ساتھ چلی جاتی ہوں، اپنی پسند سے کچھ سامان لے لوں گی، بازار یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ویل چیئر پر نوید کے ساتھ چلی گئی، لیکن 1 گھنٹے کے بعد مجھے میری بیوی کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ زینب اور نوید صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں نے نوید صاحب کو کال کی تو وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان کی بیوی کی کال آئی۔ اس نے کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، نوید صاحب اور زینب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نوید کو بھی چوٹ لگی ہے، لیکن زینب موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری قیامت تو آج ہی آ گئی ہے۔ میں فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ میری جوان بیٹی روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں کیسے اپنی بیوی کو یہ سب کچھ بتاتا؟ میری بیوی بار بار مجھے فون کر رہی تھی اور میں زینب کی میت کو لے کر گھر آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی لاش لے کے گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی یہ منظر دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پورے محلے میں گونجنے لگی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ نوید صاحب کو بھی چوٹیں لگی تھی، لیکن وہ اپنے قدموں پہ کھڑے تھے۔ سب بری طرح سے رو رہے تھے۔ اسما کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ وہ بھی تو زینب کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ ہمارے گھر پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ غسل دینے والی عورت نے بتایا کہ میری بیٹی کے جسم پر خراشوں کے نشان تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، مگر میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا تھا۔ سوچا روڈ ایکسیڈنٹ میں اس طرح کی خراشیں لگ ہی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنا دیا تھا۔ میں جب واپس آیا تو مجھے اسما نے کہا کہ عائشہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہے، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے بہت گہرا صدمہ لگا ہے۔ مجھے لگا تھا وہ کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گی، اللہ اسے صبر دے دے گا، لیکن میری بیوی پاگل ہو چکی تھی۔ اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اولاد کے صدمے نے پاگل کر دیا تھا۔ میرے لیے میری بیوی کو سمجھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں بھی اسما ہی ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ میری بیوی کو تو اپنا بھی ہوش نہ تھا، وہ ہمارے گھر کا کھانا بھی بنا کر جاتی تھی، لیکن کبھی کبھی میری بیوی بالکل ایسی باتیں کرتی جیسے وہ پاگل نہیں ہے۔ کہتی کہ وہ کون تھا جس نے ہماری بیٹی کی جان لی ہے؟ تم جا کے رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، میں کس کے خلاف رپورٹ درج کرواتا؟ نوید صاحب نے کہا تھا۔ میں تو اتنا گھبرا گیا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں اس گاڑی کا نمبر دیکھ سکتا۔ مجھے عائشہ نے بتایا کہ زینب نوید صاحب کے ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، ورنہ وہ لے کر نہ ہی جا رہے تھے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ حادثے کے پیچھے کسی کی غلطی نہیں ہوتی، حادثہ تو بس ہو جاتا ہے۔ اسما نے کہا کہ عائشہ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اسے ہسپتال میں داخل کروا دیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہی تو میرے جینے کی وجہ تھی۔ ایک رات میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ مجھے میری بیٹی کی آواز آ رہی ہے، وہ چھت پر رو رہی ہے، اسے کوئی چیز چاہیے ہوگی۔ میری بیوی بار بار چھت کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا چھت پہ کوئی نہیں ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سنبھالو اپنے آپ کو، ہماری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ زور سے چلانے لگی۔ اس نے کہا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرو، تم کیسے باپ ہو، اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اکثر میری بیوی شام کے وقت اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو نیند کی دوائی دے دیتا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا، وہ دماغ کا ڈاکٹر ہی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے بہت گہرا صدمہ لیا ہے،
اس لیے ان کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت وقت لگے گا، پر آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ مگر میری بیوی اکثر یہی کہتی تھی کہ چھت کے اوپر میری بیٹی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ جوان اور معذور ہے، جاؤ جا کر اسے نیچے لے آؤ۔ مجھے بھی چھت کے اوپر سے ہلچل کی آوازیں آتی تھیں، لیکن میں یہی سوچتا کہ کوئی بلی ہوگی یا ساتھ والے گھر والے ہوں گے، کیونکہ ان کی چھت ہماری چھت سے ملتی تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر کے کپڑے یہاں سکھا دیا کرتے تھے۔ عائشہ کو میں بہت سمجھاتا تھا، وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن جتنی نارمل وہ نظر آتی تھی حقیقت میں اتنی زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، میں اسے ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کا ہمسفر آپ کی پرچھائی ہوتا ہے، آپ اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ خود کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کچھ کھا کے جان دے دوں تاکہ اس اذیت سے نکل سکوں۔ میں عائشہ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اولاد ماں باپ کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ایک رات اسی طرح عائشہ شور کرنے لگی کہ بیٹی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تب میں نے اسے نیند کی دوائی دے دی۔ جیسے ہی وہ سکون سے سوئی، میں حیران رہ گیا کہ میرے کانوں میں بھی ہماری زینب کے رونے کی آوازیں گونجنے لگی، اور یہ آواز واقعی چھت سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا کہ یہ سب کیا ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو ہماری امیدوں سے بہت دور ہو، کہیں زینب ہم سب کا دکھ دیکھ کے واپس تو نہیں آ گئی ہے۔ ظاہر ہے انسان کے دل میں اسی طرح کے خیال آتے ہیں، لیکن جب میں چھت پہ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر تو نوید صاحب بیٹھے تھے اور دیوار کی طرف منہ کر کے عجیب سی آواز میں رو رہے تھے، جیسے کوئی گھٹ گھٹ کے روتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ میں نے کہا، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اپنی بیوی اور بیٹی سے کہو مجھے معاف کر دے، زینب سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے اس کو اٹھایا، وہ اچھے بھلے آدمی تھے، لیکن اس وقت زمین پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک پل کو تو میں حیران رہ گیا، میں ان کو نیچے لے کر آیا۔ میری بیوی تو نیند کی حالت میں سو رہی تھی، اس سے تو ہماری آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، تم زینب سے کہو مجھے معاف کر دے، اسے کہو مجھے تنگ نہ کیا کرے، وہ روز میرے خواب میں آتی ہے، مجھے دکھائی دیتی ہے، وہ یہیں پہ ہے۔ میں حیران رہ گیا، وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری روح فنا ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، میں نے اسی جگہ پر تمہاری معصوم اور معذور بیٹی کو رسی سے باندھ کر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میں اسے زبردستی اپنے ساتھ بازار لے گیا اور ایک گاڑی کے سامنے دھکا دے دیا۔ اپنے آپ کو خود سے چوٹیں لگا لیں تاکہ ایسے لگے کہ حادثہ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس طرح سے بگڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ اس غسل والی عورت نے ٹھیک کہا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ اس کے آگے میرے سامنے میری بیٹی کا چہرہ آ گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ میری بیٹی کا قتل ہوا تھا، وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ میں تو یہ سوچ کے حیران رہ گیا، جب ہماری بیٹی اس کے گھر جاتی ہوگی تو تب یہ شخص کیا کرتا ہوگا، اور ہم نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیجا ہی کیوں تھا؟ ہم اسے وہاں پہ بھیج کے خود یہ سوچ کے آزاد ہو گئے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو یہ ہماری بیٹی کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں، لیکن اولاد صرف اپنی ہوتی ہے، دوسروں کی اولاد کبھی اپنی اولاد جیسی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، پر میں نے اسے جھٹک دیا۔ پہلے اسے خوب مارا، پھر میں اسے مار مار کر تھک گیا۔ تب میں نے پولیس کو فون کیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ نوید نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی تھی۔ صبح یہ بات میں نے اپنی بیوی کو بتائی تو اس سے سکون سا آ گیا۔ پہلے تو وہ بہت روئی، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کے قاتل کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اسما کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اس نے کہا کہ یقین کرو مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ جیسے آپ لوگ نہیں جانتے ایسے میں بھی انجان تھی۔ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسے معاف کر دیں،
नवीद को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, मगर वह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। नवीद को लंबी सज़ा होने वाली है और अस्मा का घर उजड़ जाना है। अस्मा को तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अब हमें इस बात की समझ नहीं आ रही, हम फैसला नहीं कर पा रहे। आप लोग हमें बताएं कि हम क्या करें। क्या नवीद को माफ़ करके अस्मा का घर बर्बाद होने से बचा लें, या नवीद को जेल में सड़ने दें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी बेटी को यूँ किसी के घर ना भेजें। बेटियों और बेटे दोनों के मामले में बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। आजकल वो ज़माने नहीं रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। अब मैं रोज़ अपनी बेटी के कब्र पर जाता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। इस मासूम को तो पता भी नहीं था कि इसके साथ ये आदमी क्या करना चाहता था। अस्मा घर में अकेली होती है, इसका रो रो कर बुरा हाल है। इसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे शोहर को माफ़ कर दें, मगर इसकी हालत देख के हमें इस पर तरस आता है। अब बताएं, हम नवीद को माफ़ करके अस्मा का घर बचा लें या नवीद को सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।